بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی انسان ہمارے ذہنی سکون کے لیے خطرہ بننے لگتا ہے تو ہمارا دماغ ہمیں سائن ضرور دیتا ہے، لیکن ہم اس آواز کو یہ سوچ کر اگنور کر دیتے ہیں کہ رشتوں میں، محبتوں میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس قربانی کا آغاز اپنا سکون برباد کرنے سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹرز چلنا جو لوگ آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں، سراسر بے وقوفی ہے۔ تعلق میں جن چیزوں کا تعاقب کرنا پڑے وہ کبھی آپ کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ رات کو 1 چمچ شہد کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خالی پیٹ 1 چمچ زیتون کا تیل پینے سے جلد نرم اور چمکدار ہوتی ہے۔ سردیوں میں بادام اور اخروٹ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دار چینی اور شہد کے پانی سے نہار منہ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پودینے کی چائے پینے سے نظام ہضم بہتر ہوتا ہے اور بد ہضمی دور ہوتی ہے۔ رات کو دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے جسم کی سوزش میں کمی آتی ہے۔ چنے کے بھنے ہوئے دانے کھانے سے جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ تازہ سبز پتوں کا جوس پینے سے جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے۔ نہار منہ 2 سے 3 کھجوریں کھانے سے جسم میں توانائی برقرار رہتی ہے۔ تل کے تیل سے مالش کرنے سے جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے اور جلد کی خشکی دور ہوتی ہے۔ تمہیں ہر صورت میں جینا تو ہے، پھر کیا یہ اچھا نہیں کہ تم پھولوں کی تجارت کرو اور تمہارے ارد گرد فضا ہمیشہ ان کی خوشبو سے مہکتی رہے؟ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا میں کسی جانور، کسی مخلوق نے انسان کا اتنا شکار نہیں کیا جتنا انسان نے انسان کا کیا ہے۔ انسان نے انسان کو جنگوں میں مارا، رشتوں میں مارا، محبت سے مارا، دھوکے سے مارا۔ یہ انسان اتنے رنگ بدلتا ہے کہ کوئی مخلوق نہیں بدلتی، اور یہ اپنی ہی شکل کا شکار کرنا پسند کرتا ہے۔ کوئی دوست کے روپ میں دشمن ہے، کوئی مسافر کے بھیس میں لٹیرا ہے۔ جو سچائی کی قسم کھا رہا ہے وہ سچ سے ہی دور ہے۔ جسے ایمانداری کا غرور ہے وہ برتری کے احساس کا غلام ہے۔ انسان نے سب بن کر رہنا سیکھا، ایک انسان ہی بن کر رہنا اس کے لیے مشکل رہا۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ گڑ کے ساتھ میتھی دانہ ملا کر کھانے سے شوگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ میتھی دانہ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ کھانے کے بعد 1 لونگ کھانا مفید ہے، معدے کی تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، کلونجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض قلب اور شوگر کے مریضوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہترین ہو، اور جو کسی کے لیے محبت اور اخلاص سے کام کرے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ لیموں کے پانی میں شہد ملا کر پینے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور جلد کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ناشتے میں اخروٹ کھانے سے دماغی صحت بہتر ہوتی ہے اور یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ سونف کے پانی سے معدہ کے مسائل حل ہوتے ہیں اور پیٹ میں گیس ختم ہو جاتی ہے۔ ہلدی دودھ پینے سے جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے اور جسم میں سوزش نہیں ہوتی۔ ہر روز چہل قدمی کرنے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آتی ہیں۔ دانتوں پر نیم کی مسواک رگڑنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ لیموں پانی پینے سے جسم اور جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ دونوں زانوں بیٹھ کر نہایا کرو، آپ کا بلڈ پریشر نارمل اور کنٹرول میں رہتا ہے۔ کھانے کے بعد 3 کلونجی کے دانے چبانے سے یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ صبح سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی دور ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ناریل کا تیل پاؤں پر لگانے سے نیند بہتر آتی ہے۔ سیب کا سرکہ پینے سے جسمانی چربی کم ہوتی ہے۔
کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ جو بچہ چلتے ہوئے زیادہ گرتا ہے، ایسا بچہ بڑا ہو کے چالاک، ہوشیار اور سمجھدار بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کم روتا ہے، ایسا بچہ بڑا ہو کر بہادر اور صابر بنتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے کی عادت بنا لیں، مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو بچہ زیادہ بولتا ہے وہ بڑا ہو کر گفتگو میں ماہر بنتا ہے۔ جو بچہ رات کو دیر تک جاگتا ہے وہ بڑا ہو کر تخلیقی اور محنتی بن سکتا ہے۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالتے ہیں ان کی صحت اور ذہنی سکون بہتر رہتا ہے۔ دہی کے ساتھ چاول کھانے سے معدہ مضبوط رہتا ہے اور بد ہضمی دور ہوتی ہے۔ جو لوگ ہر روز تھوڑا سا وقت خاموشی میں گزارتے ہیں ان کی ذہنی طاقت بہتر ہوتی ہے۔ پودینے کا پانی پینے سے پیٹ کی تکلیف دور ہوتی ہے اور جسم میں تازگی رہتی ہے۔ بچوں کو ننگے پاؤں گھاس پر چلنے کی عادت ڈالنے سے ان کی نظر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر طبیعت میں بے چینی ہو تو روزانہ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں، سکون ملے گا۔ جو لوگ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر پیدل چلتے ہیں ان کا ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ گرمیوں میں روزانہ تربوز کھانے سے جسم میں پانی کی کمی دور ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں دھو کر سوئیں، اس سے نیند بہتر آتی ہے اور خواب خوشگوار ہوتے ہیں۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور چھوٹے گھونٹ لے کر پئیں، اس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور گردے محفوظ رہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد چند قدم چہل قدمی کریں، اس سے کھانا جلد ہضم ہوتا ہے اور صحت میں بہتری آتی ہے۔ روزانہ صبح نیم گرم پانی میں شہد اور لیموں ڈال کر پئیں، اس سے جسم کا اضافی وزن کم ہوتا ہے اور جلد چمکدار بنتی ہے۔ چہرے پر خالص ناریل کا تیل لگائیں، اس سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے اور جھریاں کم ہوتی ہیں۔ روزانہ چند منٹ گہرے سانس لینے کی مشق کریں، اس سے دماغی تناؤ کم ہوتا ہے اور دل کی صحت بہتر رہتی ہے۔ بالوں میں سرسوں کا تیل ہفتے میں 2 بار لگائیں، اس سے بال مضبوط اور چمکدار ہوتے ہیں اور بالوں کا جھڑنا کم ہوتا ہے۔ کھانا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کر کے کھائیں، اس سے دل میں سکون رہتا ہے اور نعمتوں میں برکت آتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی بغیر پانی پیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، اس سے جسم میں خون کا دوران بہتر ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے کمروں میں تھوڑا سا لوبان جلا کر دھونی دیں، اس سے فضا خوشبودار ہوتی ہے اور منفی توانائیاں دور ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ میں ہلدی ملا کر پئیں، اس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی درد میں کمی آتی ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں خشک میوہ جات جیسے بادام اور اخروٹ کھائیں، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اور جسمانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر روز صبح نیم گرم پانی میں سیب کا سرکہ ڈال کر پئیں، اس سے وزن کم ہوتا ہے اور جلد صاف اور شفاف رہتی ہے۔ چہرے پر گلاب کے عرق کا اسپرے کریں، اس سے جلد تر و تازہ رہتی ہے اور جلد کے داغ دھبے کم ہوتے ہیں۔ کھانا ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھائیں، اس سے جسم کی چربی میں کمی آتی ہے اور نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ہر روز کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں، اس سے ذہنی سکون ملتا ہے اور دماغ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ بالوں میں مہندی کا استعمال کریں، اس سے بال قدرتی رنگت میں رہتے ہیں اور سر کی خشکی میں کمی آتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے انگلیوں کی پوروں پر زیتون کا تیل لگائیں، اس سے نیند گہری آتی ہے اور نزلہ زکام سے حفاظت رہتی ہے۔ خالی پیٹ لیموں اور شہد ملا کر نیم گرم پانی پئیں، اس سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور جسم کی صفائی ہوتی ہے۔ پرسکون نیند کے لیے سونے سے پہلے 5 سے 10 منٹ تک سانس لینے کی مشق کریں، اس سے دل کی دھڑکن معمول پر آتی ہے اور نیند بہتر آتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار ایلو ویرا جیل چہرے پر لگائیں، اس سے جلد نرم و ملائم ہوتی ہے اور چہرے کی رونق بڑھتی ہے۔ ناشتہ کبھی نہیں چھوڑیں، صحت مند ناشتہ کرنے سے دن بھر توانائی رہتی ہے اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔
ہاتھ اور پاؤں کو روزانہ سرسوں کے تیل سے مالش کریں، اس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور جلد میں نرمی آتی ہے۔